بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Nutrimania, which brings all the nutritional information. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بیف یعنی بڑے گوشت کے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بڑے گوشت کے فوائد کیا ہیں، مغز، کلیجی اور پائے ہمیں کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، گوشت ہمارے لیے کیسے نقصان دہ ہے، کن لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں گوشت کیسے کھانا چاہیے، ہمیں گوشت کتنا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، گوشت کو کتنے دن تک محفوظ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہم میں بہت سے لوگ گوشت پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ انسانی جسم کی بہت سی بیماریاں غذا کی بے ترتیبی سے شروع ہوتی ہے اور آپ کو بہت سی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو غذائیت کا پتہ ہو اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم غذائیت کا آپ لوگوں کو عام فہم الفاظ میں سمجھا سکیں۔ گوشت کے فوائد۔ گوشت کو غذائیت سے بھرپور اور طاقت سے بھری ہوئی غذا کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ ڈائٹ پلاننگ کا اہم حصہ ہے اور انسانی جسم کو بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ کچھ ریسرچز میں گوشت اور اس کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اعتدال سے گوشت کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ گوشت میں یہ نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں: پروٹینز، آئرن، وائٹامنز انکلوڈنگ ای، کے، B12، B3، B6، B5، منرلز یعنی زنک، سیلینیم اینڈ آئرن، گلوٹاتھائیون اینڈ کارنیٹین۔ پروٹین۔ بڑا گوشت پروٹین فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے جس سے آپ کا مسل میس بڑھ جاتا ہے۔ پروٹینز امائنو ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں جو پٹھوں کو تقویت دیتا ہے، اور پروٹین انسانی جسم میں وقوع پذیر ہونے والے ریئیکشنز میں ہارمونز اور انزائمز کی مدد کرتا ہے۔ آئرن۔ WHO کی تحقیق کے مطابق 1.62 بلین لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہیں۔ آئرن دو قسم کا ہوتا ہے: ہیم آئرن جو سب سے مفید آئرن ہے اور وہ گوشت میں پایا جاتا ہے، نان ہیم آئرن یہ عموماً سبزیوں، پھلوں اور دالوں میں کثیر تعداد میں ہوتا ہے۔ دونوں کی انسانی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے گوشت کو سبزی اور دالوں میں مکس کر کے پکانے سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وائٹامن۔ گوشت میں وائٹامنز کی کثیر تعداد موجود ہے، خاص طور پہ فیٹ سولیبل وائٹامنز، اور واٹر سولیبل وائٹامنز بھی گوشت میں موجود ہوتے ہیں۔ وائٹامن B2، B3، B5، B6 اینڈ B12 ان سب وائٹامنز کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسانی جسم اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ منرلز۔ گوشت معدنیات میں سیلینیم، فاسفورس اور زنک کا اہم ذخیرہ ہے۔ کارنیٹین۔ گوشت میں ایل کارنیٹین کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جو ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر، انفلیمیشن اور سٹریس یعنی ذہنی تناؤ کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ گلوٹاتھائیون۔ گوشت ہمیں گلوٹاتھائیون پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتا ہے جو جلدی بوڑھا ہونے والے عناصر کو جسم میں کم کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم میں بہت سے لوگ پائے، کلیجی اور مغز بھی پسند کرتے ہیں۔ پائے غذائیت کے لحاظ سے بہت عمدہ غذا ہے اور اس کو پاکستان میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں بتاتے چلیں کہ اس کو بھی آپ زیادہ نہیں کھا سکتے، اور خاص طور پر مریض اس کو ہاتھ لگانے کا بھی مت سوچیں۔ کلیجی غذائیت کے لحاظ سے شاید گوشت کو بھی مات دے جاتی ہے کیونکہ اس میں وائٹامن اے، فولک ایسڈ، آئرن اور زنک بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور ہم اپنی کرونا والی ویڈیو میں ان کے قوت مدافعت بڑھانے کے حوالے سے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ مغز میں اومیگا 3 بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ اعصابی نظام کے لیے بہت مفید ہے۔ الزائمر پیشنٹ اور پارکنسن والے پیشنٹس جن کے لیے گوشت فائدہ مند نہیں، ان کے لیے مغز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان سب فوائد کے باوجود گوشت میں بہت سے نقصانات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بات یہاں بتاتے چلیں کہ عام بندے جسے کوئی بیماری نہیں ہے اسے نقصان تب ہی ہوگا جب وہ اعتدال یعنی ایک مقررہ حد سے زیادہ کھائے گا۔ آپٹیمم نیوٹریشن از دا میڈیسن آف ٹمورو۔ تو ہمیں ہر غذائیت کو اعتدال میں لینا ہے۔ کن لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے؟ وہ افراد جن میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہے، قلب کے امراض میں مبتلا لوگ، پارکنسن اور الزائمر کے مریض، جن لوگوں کا یورک ایسڈ زیادہ ہے، میڈ کاؤ انفیکشن، وہ لوگ جن کا نظام انہضام خراب رہتا ہے، ان لوگوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔
گوشت کے نقصانات۔ گوشت کے فوائد تو ہم جان چکے ہیں، اب ہم اس کے نقصانات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، دل اور شریانوں کی بیماریاں۔ دل کے عارضے میں مبتلا لوگوں کے لیے گوشت زہر قاتل ہے۔ اس میں موجود جمع ہوا تیل، سیچوریٹڈ فیٹ اور کولیسٹرول کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کی شریانوں خصوصاً دل کی شریانوں کو تنگ کرنے کے ساتھ اس میں فیٹی پلیک اور خون کو گاڑھا کرنے والے عناصر زیادہ ہوتے ہیں، اور ہارٹ اٹیک کا امکان 4% بڑھ جاتا ہے۔ نئی تحقیق میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ کارنیٹین جو گوشت میں موجود ہوتا ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام انہضام میں ایسے مادے بناتا ہے جو فیٹی پلیک، چربی کا لوتھڑا بناتا ہے اور آپ کے لیے بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بہت سی وجوہات سے ہو سکتی ہے، ان میں خاص طور پہ موٹاپا سر فہرست ہے، اور گوشت کھانے میں بد پرہیزی آپ کو موٹاپے کا شکار کر سکتا ہے، اور موٹاپا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا کر دے گا جو آگے چل کے بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ پارکنسنس ڈیزیز اینڈ الزائمر ڈیزیز۔ ان مریضوں کو گوشت کم کھانا چاہیے کیونکہ گوشت میں موجود پروٹینز اینڈ آئرن نرو ٹرانسمیشن یعنی اعصابی نظام کی روانی کو کم کرتے ہیں، جس سے ان مریضوں کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کینسر، سرطان۔ زیادہ یعنی ایک خاص مقدار سے زیادہ گوشت کھانا سرطان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں یعنی ویجیٹیرین ہیں، ان لوگوں میں سرطان کا چانس 40% کم ہوتا ہے۔ گوشت کے اندر بہت سے مائکرو آرگینزمز اور پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے نہ پکایا جائے یا کچا رہ جائے تو آپ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا زیادہ کھانا آپ کو کانسٹیپیشن یعنی قبض کی تکلیف سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ ہمیں گوشت کیسے کھانا چاہیے؟ گرلنگ یعنی باربیکیو، سٹیمنگ بھاپ کے ذریعے پکانا، بوائلنگ ابال کے کھانا مثلاً کباب بنا لینے چاہیے۔ یہ فائدہ مند طریقے ہیں گوشت کو کھانے کے۔ اور ڈیپ فرائنگ یا سوسیجز ڈال کے پکانا آپ کی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ گوشت کو دال میں ڈال کے کھانے سے اس میں ایبزاربڈ آئرن زیادہ ہو جاتی ہے جو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اچھی طرح پکائیں۔ پپیتے کا رس لگانے سے گوشت کو گلنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں گوشت کتنا کھانا چاہیے؟ FDA کے مطابق آپ کو ہفتے میں 350 سے 500 گرام یعنی 12 سے 18 اونسز گوشت کھانا چاہیے، جس کا مطلب عام الفاظ میں یہ ہوا کہ ہفتے میں 2 دفعہ کھانا مناسب ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہفتے میں 3 سے 4 مناسب سائز کی بوٹیاں کھائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ تجاویز پر عمل کرنا چاہیے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ ہربل قہوہ پیا جائے، خصوصاً ادرک والا قہوہ جس میں لیمو ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا نظام انہضام بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ لیمن گراس ٹی بھی آپ کو افاقہ دینے میں مدد کرے گی۔ میٹ پریزرویشن۔ جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ گوشت غذائیت سے بھرپور ہے اور اس میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہے، تو گوشت کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن طریقوں سے گوشت کو گھر پہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ فریزنگ یا ریفریجریشن۔ گوشت کو فریز کرنے سے گوشت خراب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ گوشت کو فریز کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں تاکہ خون اور جانور کے بقایا جات اسے خراب نہ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے دن کے لیے فریز کرنا چاہیے یا گوشت کتنے دن میں اپنی غذائیت کھو دیتا ہے۔ FDA USDA کے مطابق آپ گوشت کو 1 سے 2 مہینے تک فریز کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ فریز گوشت کو 2-3 ہفتوں میں کھا لیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گوشت اپنی غذائیت کھوتا چلا جاتا ہے اور 2 مہینے کے بعد آپ گوشت کی غذائیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ وقت کے لیے گوشت کو فریز کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گوشت کو نمک، چینی لگا کر بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ سرکہ لگا کر بھی گوشت کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ گوشت کو کسی بھی طریقے سے محفوظ کریں، لیکن پہلے اسے صاف اور اچھی طرح خشک کر لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے اس عید الاضحیٰ کو غذائیت سے بھرپور منائیں گے۔ نیوٹری مینیا کی جانب سے آپ سب کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک۔